السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا متقین کی صفات، کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اور فاسقین کے بارے میں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیسے بھیجا۔ تو اب ناظرین آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب اتأمرون میں بھی جو حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور افلا میں بھی جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، کیا عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور بھول جاتے ہو تم اپنے آپ کو، اور تم قرآن پاک پڑھتے ہو اور اس سے تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو۔ جب اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا، قرآن کی تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور بتا دیا کہ یہ قرآن تمہاری پوری زندگی ہے، تمہیں ہر مسئلے کا حل اس قرآن پاک سے ملے گا۔ تو جب اللہ نے تمہیں یہ سمجھ دے دی، تو تمہیں یہ علم دے دیا، تو تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس قرآن کو دیکھو، اس قرآن کو شامل کرو کہ تمہارا قول اور فعل اس قرآن سے ملتا ہو، کہ تمہیں اللہ نے اس کی سمجھ دی ہے۔ اور جب تم دوسروں کو بھی کسی بات کا حکم دو، نیکی کے کاموں کا حکم دو، کوئی نیکی کی بات بتاؤ، تو تم پہلے اپنے اندر دیکھو کہ میرے اندر ایسی بات ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے یہ بات اپنے اندر شامل کرنی ہے اور پھر دوسروں کو بتانی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہی بات فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک، لَكَبِیرَةٌ، یہ بھاری ہے، إِلَّا، مگر ان لوگوں کے لیے، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع رکھتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں۔ اب یہ خاص طور پر یہ آیت ہے کہ جب بھی کوئی زندگی میں کوئی آپ کو پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، تو آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی ہو، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، یعنی تم نماز کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھنا شروع کر دو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ تم نوافل کا اہتمام کرو، اور تم اپنی پریشانی کو ظاہر مت کرو، اس کا شور مت مچاؤ، تم صبر سے کام لو، خاموشی سے کام لو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے یہ مشکل میں ڈالا، کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈالا، تو اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں انسان کی کوئی مشکل یا کوئی پریشانی وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو اللہ وہاں بندے کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت سے امتحان ڈالتا ہے، اور وہ اگر صبر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ زندگی میں جب کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو تم شور مچانے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، نماز کا اہتمام کر لو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنا شروع کر دو۔ اب آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ مجھے زندگی میں جب کسی کام میں مشکل ہوگی، جب کوئی پریشانی ہوگی، تو میں نے فوراً نماز کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے،
کیوں لینا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا حل خود بتا دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو چیزوں سے تم مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو اس کا واقعہ بھی یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت خندق کا زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے بندے تھے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حسان، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس قلعے میں چھوڑ کے آئے، پیچھے صرف عورتیں اور بچے تھے اور ایک وہ صحابی تھے، اور وہ صحابی بھی جنگ میں اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے کہ وہ شعر و شاعری کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تلوار اٹھانا نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عورتوں کے پاس چھوڑ کے آگے قلعے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس سے خوفناک رات کوئی بھی نہیں تھی، کہ سامنے کافروں کا ڈر تھا کہ وہ حملہ کر دیں اور پیچھے یہودیوں کا تھا کہ کہیں وہ عورتوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو پھر وہاں پر جب یہودیوں نے دیکھا کہ قلعہ خالی ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ پیچھے قلعے میں کون ہے۔ وہ بندہ آیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ نے ان کو دیکھ لیا۔ جب ان کو دیکھ لیا تو انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ آپ ان کو تلوار کے ساتھ مار دیں۔ حضرت حسان نے کہا کہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت صفیہ نے اپنے آپ کو کور کیا اور سے ہی اپنے جسم کو ڈھانپا اور تلوار اٹھائی اور جا کر ان کو مار دیا، جگہ پر ختم کر دیا۔ ان کے ختم کر کے ان کے پیچھے کوئی اور یہودی بھی کھڑا تھا جو اسی جانچ پہ تھے کہ یہاں پر کون کون ہے۔ حضرت صفیہ نے اس کو بھی دیکھ لیا، وہ یہودی وہاں سے بھاگ گیا اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ وہاں انہوں نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے جو بندہ آگے بھیجا ہے اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہودی آگے نہیں بڑھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھوڑے سے بندے تھے تو بار بار نوافل کا اہتمام کرتے، سجدے میں گرتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر فتح دے دی، چند بندوں کے ہاتھوں اللہ نے ان کو فتح دے دی، اور یہ امتحان اتنا مشکل تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی، ان کا ایمان بھی ڈگمگانے لگا، اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جس میں منافق الگ ہو گئے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی سب نا امید ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نوافل سے اللہ کی مدد چاہی۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ سے مدد مانگے تو نوافل کا اہتمام کریں۔ کے ساتھ ناظرین آج کا ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو سمجھ آتی ہوگی۔ اگلے درس میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ آگے اگرچہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل کرے، آگے پہنچانے والا بنائے، تاکہ یہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو ملیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ تمت بالخیر۔ اللہ حافظ۔